آل رسول کے گھرانے میں یہ بھی ایک ظلم ہوا کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آل محمد کے گھرانے میں ان لوگوں کے ناموں کو شامل کر دیا گیا جو آل محمد کی دشمنی پر کمر بستہ تھے، تاکہ آنے والی کل کی نسلیں یہ کہہ سکیں کہ اگر یہ برے تھے تو مولائے متقیان کے گھرانے میں ان بروں کا نام کیوں ہے، ان کی اولادوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں ہیں۔ تو میں اس بات کا بھی ایک ازالہ کر دوں، ایک مسئلہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ عثمان ابن علی بھی تھے، ابو بکر ابن علی بھی تھے۔ تو میں فقط ایک بار توجہ کے ساتھ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کے اوپر نہ جائیے۔ تاریخ بنی امیہ کے ہاتھ میں رہی، تاریخ بنی عباس کے ہاتھ میں رہی، تاریخ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی کہ جن کی کوشش یہ تھی کہ آل محمد کے فضائل و کرامات کو گھٹایا جائے اور جو بدبخت لوگ ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے، انہیں صاحب عزت بنایا جائے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ آپ جیسے سنتے ہیں کہ جناب عباس سے جو چھوٹے تھے ان کا نام تھا عثمان ابن علی، جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یہیں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جب عثمان ابن علی مولائے متقیان کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا نام عثمان رکھا، تو مدینے میں جو شیعان حیدر کرار تھے، جو شیعان علی تھے، ان میں ایک بے چینی سی نظر آئی اور پھر ایک گروہ بنا، ایک وقت بنا، اور ایک وقت بننے کے بعد مولائے متقیان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے سر جھکا کر بیٹھ کے کہنے لگا، یا علی، بہرحال آپ امام وقت ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی جو مرضی، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا اس مرضی میں دخل دے سکتے ہیں، لیکن یا علی ایک نام کھٹک رہا ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس سوالی بن کے آئے ہیں، وجہ بتا دیجئے تاکہ ہمیں تو اتنی معرفت نہیں ہے لیکن ہم کو سکون ہو جائے۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے یہ غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ مولائے متقیان سے جب لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ یا علی، آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے، یہاں پر رک کے میں ایک سوال کر رہا ہوں، جن مدینے کے چاہنے والوں کو اس گھر کا میں ایک نام مولائے متقیان کے بچوں کا برداشت نہ ہو، وہ بقیہ اور تاریخ کے ناموں کو کیسے برداشت کرتے؟ ان کا یہ سوال کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں گوارا نہیں ہوا۔ پھر مولائے متقیان نے وضاحت فرمائی، مولائے متقیان نے کہا کہ دیکھو، تم جس کو سمجھ رہے ہو، جس عثمان کو سمجھ رہے ہو، اس کے نام پہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا ہے۔ یہ ایک مضمون کا بیٹا ہے، میرا دوست تھا، مدینے کا ساتھی تھا، مکے کا ساتھی تھا، ہجرت کر کے آیا تھا، اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اکثر تنہائیوں میں مجھے بہت یاد آیا کرتا تھا، تو میں نے نیت کی تھی کہ جب میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام عثمان رکھوں گا، تاکہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو پکاروں تو یاد آئے میرا دوست۔ یعنی مولائے متقیان نے اس واقعے سے بھی وضاحت فرما دی کہ تاریخ میں تمہیں ہمارے گھرانے میں نام تو طرح طرح کے ملیں گے، لیکن ہر نام پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جب ایک نام برداشت نہیں تھا، ایک نام چاہنے والوں کو گوارا نہیں تھا، تو باقیہ کیسے گوارا ہوتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ وانا اول من سلم علی رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم، لا یقولها ذلك غیری الا کاذب، صلیت قبل الناس بسبع سنین۔ حضرات، مولائے متقیان، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سے کلمات تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ انہی کلمات میں سے ایک کلمے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ کلمات نہیں ہیں مولائے متقیان کے تاریخ میں، بلکہ آپ کے دل کا درد ہے جو دنیا کے سامنے مولائے متقیان
جو دلی کیفیات تھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ قول لکھنے والے، یہ قول بیان کرنے والے، اس قول کے رائٹر بھی کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ ابو عبد الرحمن شعیب امام نسائی ہیں، کہ جن کی کتاب سنن نسائی مسلمانوں کی 6 معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے۔ اسی کے رائٹر نے اپنی یہ کتاب خصائص مرتضوین کو جب مرتب کیا ہے تو اس میں مولا متقیان کے اس قول کو لکھا، جس میں مولا متقیان نے فرمایا کہ انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ انا اول من سلم علی رسول اللہ، اور سنو میں ہی وہ علی ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ انا صدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم، سنو مسلمانوں، یہ علی تمہارے سامنے تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر روئے کائنات میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ میں ہوں، اگر فاروق اعظم ہے کوئی تو وہ میں ہوں۔ لا یقولها ذلک غیری الا کاذب، اور دیکھو ہمارے ان ٹائٹلز کو، ہمارے ان القاب کو کوئی دوسرا نہیں لے گا الا کاذب، سوائے جھوٹے کے۔ اور صلیت قبل الناس، ویسے بس نہیں، اور مسلمانوں تمہارا جو پہلا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا ہے اور جس نے نماز پڑھی ہے، اس سے 7 برس قبل علی نماز روئے زمین پر نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، جو توجہ طلب بات ہے، توجہ کی طالب بات ہے، وہ یہ کہ یہ مولا متقیان کے چند جملے ہیں جو میں نے آپ کے ہدیہ سماعت کیے، اور اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مولا متقیان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ہی عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں ہی رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ اور لکھنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ امام اہل سنت امام شعیب جو امام نسائی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا۔ تو پہلی بات جو نوٹ کرنے والی ہے مولا متقیان کی، کہ مولا متقیان کو آخر کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو یہ کلمات کہنا پڑے۔ خدا کی قسم یہ بھی ایک مصیبت ہے مولا متقیان کی زندگی کی، اور اس کو بھی اگر غور کیا جائے تو سمجھ لیجئے مولا متقیان مصائب کی آماج گاہ ہیں بعد رسول۔ ادھر مظالم ہیں جو بنت رسول پر ڈھائے جا رہے ہیں، ادھر مظالم ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کے پر ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو مصیبتیں مولا متقیان پہ گزر رہی ہیں، گویا ایک قیامت ہے جو امیر کائنات کے اوپر گزر رہی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ صابر علی جو تمام مصیبتوں پر صبر کرتا ہوا نظر آیا، آخر ایک جگہ وقت آیا کہ جیسے دل کا درد زبان پر آ گیا، اور آپ منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کر دیا، میں ہی اللہ کا بندہ ہوں، میں ہی رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ اب یہاں پر توجہ کی طلب بات یہ ہے کہ مولا متقیان جس مجمع سے مخاطب ہو رہے ہیں اور جس مجمع کو ایڈریس کر رہے ہیں، وہ اس دور کا مجمع نہیں ہے، وہ اس سے پہلے گزری ہوئی صدی کا مجمع نہیں ہے، گزری ہوئی صدی کا مجمع نہیں ہے، بلکہ یہ مجمع 40 ہجری قبل شہادت مولا متقیان مدینے کا مجمع ہے، کہ جہاں مولا متقیان اس مجمع کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں، اور اس مخاطب کرنے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، وانا الفاروق اعظم، او میں فاروق اعظم ہوں۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ مجمع رسول اللہ کو دیکھ چکا ہے، یہ مجمع وہ ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں رہ چکا ہے، یہ وہ مجمع ہے کہ جس کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، یہ وہ مجمع ہے کہ جو اگر صحابی نہیں صحیح تو کم سے کم تابعین کی فہرست میں ہوگا، جس نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، کہ ان سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کی بزم میں کون بیٹھنے والا تھا اور کون کیا ہے۔ لیکن اسی مجمع میں جو صرف 25 سے 26 برس کے بعد کا ہے، اس مجمع کو مخاطب کر کے مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں، وانا صدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ اور کمال تعجب تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کہ جو اس زمانے میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کس کو کہا جا رہا ہے، فاروق اعظم کس کو کہا جا رہا ہے، لیکن تاریخ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ جس وقت مولا متقیان اس مجمع کو ایڈریس کر رہے تھے، اس مجمع میں کوئی نہیں کھڑا ہوا اور کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ یا علی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ صدیق اکبر وہ ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ فاروق اعظم وہ ہیں۔ لیکن اس مجمع میں کسی ایک کا نہ کھڑا ہونا
اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ آنے والے کل میں کسی کو بھی ہیرو بناتے ہوئے صدیق اکبر بنا دے یا فاروق اعظم بنا دے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک کہ مولائے متقیان کی حیات ہے اس وقت تک کہ صدیق اکبر بھی مسلمانوں کے درمیان علی ہیں اور فاروق اعظم بھی علی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیے تو یہ زمانہ ہے کہ جہاں مولائے متقیان فرما رہے ہیں کہ انا عبداللہ۔ اچھا، اس میں بھی غور کرنے والی بات ہے، مولائے متقیان نے بڑے پیارے انداز میں اللہ کی توحید کو بھی بچایا۔ دیکھیے جہاں آپ نے ٹائٹلز کو بچایا ہے وہاں توحید الہی کو بھی بچایا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کون ہے اس مجمع میں جو نہیں جانتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں؟ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ علی اللہ کے بندے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ آخر خصوصیت کے ساتھ مولائے متقیان کو کیوں کہنا پڑا کہ اے مسلمانوں میں اللہ کا بندہ ہوں؟ تو اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو ایک منظر نظر آئے گا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں ایک پیغمبر ہے کہ جن کا نام جناب عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تاریخ میں 1,24,000 پیغمبروں میں فقط عیسیٰ ہیں جو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسری طرف 14 معصومین ہیں کہ جس میں مولائے متقیان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 1,24,000 نبیوں میں فقط عیسیٰ ہیں، 14 معصومین علیہ السلام میں فقط مولائے متقیان ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ادھر مولائے متقیان کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیے گا، گہرائی و گہرائی میں جائیے گا، تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ 1,24,000 پیغمبروں میں عیسیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے۔ اس سے پہلے کہ لوگ خدا کا بیٹا کہیں آپ نے وہیں پہ بریک لگا دیا اور کہا کہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ادھر مولائے متقیان تھے جن کی تلوار اٹھتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، آپ کو بھی معلوم تھا کہ مجھے لوگ نصیری مجھے خدا کہیں گے، تو آپ نے بھی یہاں بریک لگا دیا کہ انا عبداللہ، میں نصیریوں کا خدا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اسی طرح دوسری بات ہے جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انا اخو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ دیکھیے اگر غور کریے اور توجہ دیجیے تو ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس کی گشائی ہو رہی ہے مشکل گشا کے ذریعے، کہ جہاں مولائے متقیان فرما رہے ہیں میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ اما کون ہے جو اس مجمع میں نہیں جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ مولائے متقیان کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں؟ اگر اس کے بھی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی بھی گہرائی و گہرائی میں جائیے تو آپ کو ایک عقدہ کھلتا ہوا نظر آئے گا کہ جو کچھ سقیفہ میں ہوا ہے، جو کچھ سقیفہ میں ہوا ہے، لاکھ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے لیکن مولائے متقیان نے ایک جملہ انا اخو رسول اللہ سے کہہ کر احتجاج بھی درج کروا دیا اور انتخاب سقیفہ کو رد بھی کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ اس لیے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں سب جانتے ہیں کہ اس کی مختصر سی تاریخ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں، بلکہ فقط جھلکی عرض کروں تو اتنا آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، مقامی لوگ ہیں جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ بھی جمع ہیں، مہاجرین بھی آ کر جمع ہو گئے ہیں، اور سب میں رساکشی ہو رہی ہے، سب میں کوشش اس بات پر ہو رہی ہے کہ خلافت رسول اللہ کا نائب کس کو چنا جائے، جانشین رسول کس کو چنا جائے۔ تو جو لوکل باڈی تھی، جو مقامی لوگ تھے، جو انصاری تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو پہلا رائٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں شیلٹر دیا ہے، ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم نے مسلمانوں اسلام جب یہاں تک آیا تو یہاں کے بعد تمام غزوات، تمام جنگیں ہم کو لڑنا پڑیں اور ہم نے ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر دشمنوں کو بھگایا، تو پہلا حق ہم کو یہ ہے کہ ہم نائب رسول بنے۔ تو مہاجرین نے کہا نہیں، پہلا حق ہمارا ہے، ہم نے بھی تو اپنے اسلام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، ہم ملک بدر ہو گئے، ہم ہجرت کر کے یہاں تک آ گئے، ہمارے مکانات تھے وہ اجاڑ دیے گئے، ہماری کھیتیاں تھیں وہ ہم سے سلب کر لی گئیں، ہمارے کاروبار تھے وہ ہم سے چھین لیے گئے۔ تو مقامی لوگوں نے کہنا شروع کیا اگر تم نے یہ قربانی دی ہے تو بے شک تم نے ہجرت کی ہے، لیکن ہم نے کو بھی تو دیکھو کہ ہم نے تمہارا استقبال کیا، اگر تمہارا مکان وہاں چھوٹ گیا تھا، تمہارا مکان دشمنوں نے منہدم کر دیا تھا، تو کم سے کم جیسے ہی تم مدینے آئے ہمارے پاس اگر 2 کمروں کا مکان تھا تو ہم نے 1 کمرہ تمہیں دے دیا، اگر ہمارے پاس 2 مکان تھے تو ہم نے تمہیں 1 مکان دے دیا، اگر تمہارے پاس لباس نہیں تھا تو ہم نے تمہیں لباس دے دیا، اگر تمہارے پاس کاروبار نہیں تھا تو ہم نے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، اگر تمہارے پاس کھیتی باڑی نہیں تھی تو ہم نے اپنے کھیتی باڑی میں تمہیں حصہ داری دی۔
تو جتنا قربانی کا تمہارا کارنامہ ہے اتنی ہی قربانیاں ہم نے بھی دی ہیں، اور اگر جنگوں کی بات ہے، غزوات کی بات ہے، تو جتنی جنگیں تم نے لڑی ہیں اتنی ہم نے بھی لڑی ہیں۔ تو اب ایک موقع آیا ثقیفہ بنی سعدہ میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خلافت کس کے نام ہو جائے، اس لیے کہ جو دعوے داری پیش کی جا رہی تھی مہاجرین کی طرف سے، اس کے جواب میں بہترین جواب دیا جا رہا تھا انصاریوں کی طرف سے، اگر تم نے یہ قربانی دی ہے تو ہم نے کس طرح یہ قربانی دی ہے۔ تو اب اس مسئلے میں دونوں آدمی پیرالل نظر آ رہے تھے، برابر نظر آ رہے تھے۔ اب ایسے موقع پر خلافت کے لیے ایک مکر کیا گیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرابت رسول کا سہارا لیا گیا اور کہنا شروع کیا کہ ہاں بھائیوں، جو تمہاری قربانیاں وہی ہماری قربانیاں، لیکن بس ایک فضیلت ہم کو حاصل ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ ہم مکے کے رہنے والے ہیں اور ہماری قرابت رسول اللہ سے ہے، یعنی ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اس بنیاد پر ہم کو خلافت ملنا چاہیے۔ تو یہ بات وہ تھی کہ جس کی بنیاد پر ثقیفہ میں خلیفہ اول کو خلافت ملی تھی کہ وہ مکے کے رہنے والے تھے اور وہ قرابت داری رسول کا اظہار کر رہے تھے، اور مقامی لوگوں کے پاس اس کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ بس شاید یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان فرما رہے ہیں انا اخو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، اما اس مجمع میں قرابت دار تو بہت ملیں گے لیکن اتنا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوگا جس طرح علی بن ابی طالب ہے۔ اگر خلافت کے لیے اس لیے تم نے ریزرو کر رہے تھے کہ تم رسول اللہ کے قرابت دار ہو، تو آؤ، میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں میں رسول اللہ کا رشتہ دار ہوں۔ آ کے کوئی مجھ سے سوال کرے کہ یا علی تم زیادہ قریبی رشتہ دار ہو یا ہم رشتہ دار ہو، تو جب اس طرح کا موازنہ کرو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ کا اس روئے زمین پر سب سے بڑا رشتہ دار اگر کوئی ہے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور عزیزان گرامی، کیا عرض کروں کہ مولا متقیان نے ایک بات کا عقدہ کھولا کہ یہ خلافت اور یہ جانشینی جو نام نہاد لی جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا حقدار علی تھا، اور میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، قرابت داری جس بنیاد پر لی ہے۔ اور اس کے بعد میں جو گھٹن کا اظہار کیا ہے، یہ گھٹن بھی یہی ہے کہ میرے اوپر اتنے مظالم ہو رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے، میرے کانوں میں یہ آوازیں جا رہی ہیں کہ کوئی کسی کو صدیق اکبر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو فاروق اعظم کہہ رہا ہے، طرح کی سیاست جو علی کے خلاف نظر آ رہی ہے، تمام طرح کے راویان کرام جو علی کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں، علی کی فضیلتوں کو دوسری جگہ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی چیزیں غور طلب ہیں۔ ہم سیدھے سادے علی کے چاہنے والے بہت سی باتیں کتابوں کی حجم کو دیکھ کر مروب ہو کر اسے قبول کر لیتے ہیں، بہت سی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آل رسول کے گھرانے میں یہ بھی ایک ظلم ہوا کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آل محمد کے گھرانے میں ان لوگوں کے ناموں کو شامل کر دیا گیا جو آل محمد کی دشمنی پر کمر بستہ تھے، تاکہ آنے والی کل کی نسلیں یہ کہہ سکیں کہ اگر یہ برے تھے تو مولا متقیان کے گھرانے میں ان بروں کا نام کیوں ہے، ان کی اولادوں کا نام ان کے ناموں پر کیوں ہے۔ تو میں اس بات کا بھی ایک ازالہ کر دوں، ایک مسئلہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ عثمان ابن علی بھی تھے، ابو بکر ابن علی بھی تھے۔ تو میں فقط ایک بات توجہ کے ساتھ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کے اوپر نہ جائیے۔ تاریخ بنی امیہ کے ہاتھ میں رہی، تاریخ بنی عباس کے ہاتھ میں رہی، تاریخ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی کہ جن کی کوشش یہ تھی کہ آل محمد کے فضائل و کرامات کو گھٹایا جائے، اور جو بدبخت لوگ ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے، انہیں صاحب عزت بنایا جائے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ آپ جیسے سنتے ہیں کہ جناب عباس سے جو چھوٹے تھے ان کا نام تھا عثمان ابن علی، جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یہیں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جب عثمان ابن علی مولا متقیان کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا نام عثمان رکھا، تو مدینے میں جو شیعان حیدر کرار تھے، جو شیعان علی تھے، ان میں ایک بے چینی سی نظر آئی، اور پھر ایک گروہ بنا، ایک وقت بنا، اور ایک وقت بننے کے بعد مولا متقیان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے سر جھکا کر بیٹھ کے کہنے لگا یا علی، بہرحال آپ امام وقت ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی جو مرضی، آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا اس مرضی میں دخل دے سکتے ہیں، لیکن یا علی ایک نام کھٹک رہا ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس سوالی بن کے آئے ہیں، وجہ بتا دیجئے، تاکہ ہمیں تو اتنی معرفت نہیں ہے لیکن ہم کو سکون ہو جائے۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے یہ غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ مولا متقیان سے جب لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ یا علی، آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے،
یہاں پر رک کے میں ایک سوال کر رہا ہوں، جن مدینے کے چاہنے والوں کو اس گھر کا میں ایک نام مولائے متقیان کے بچوں کا برداشت نہ ہو، وہ بقیہ اور تاریخ کے ناموں کو کیسے برداشت کرتے؟ ان کا یہ سوال کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں گوارا نہیں ہوا۔ پھر مولائے متقیان نے وضاحت فرمائی، مولائے متقیان نے کہا کہ دیکھو، تم جس کو سمجھ رہے ہو، جس عثمان کو سمجھ رہے ہو، اس کے نام پہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا ہے۔ یہ ایک مضمون کا بیٹا ہے، میرا دوست تھا، مدینہ کا ساتھی تھا، مکے کا ساتھی تھا، ہجرت کر کے آیا تھا، اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اکثر تنہائیوں میں مجھے بہت یاد آیا کرتا تھا، تو میں نے نیت کی تھی کہ جب میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام عثمان رکھوں گا، تاکہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو پکاروں تو یاد آئے میرا دوست۔ یعنی مولائے متقیان نے اس واقعے سے بھی وضاحت فرما دی کہ تاریخ میں تمہیں ہمارے گھرانے میں نام تو طرح طرح کے ملیں گے، لیکن ہر نام پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جب ایک نام برداشت نہیں تھا، ایک نام چاہنے والوں کو گوارا نہیں تھا، تو باقیہ کیسے گوارا ہوتے؟ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے دنیا تھی جو تنگ کی جا رہی تھی، چاروں طرف مخالفین تھے جو عظمت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اور شاید یہی سبب ہے کہ علی کا لال، فاطمہ کا دلارا، پنجتن کی آخری یادگار امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں اور آپ کی ہجرت ہوئی ہے، مکے ہوتے ہوئے آپ کربلا پہنچے ہیں، تو وہاں پر آپ یہی وصیت میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اصلاح امت کے لیے، میں نہ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ اصلاح امت کے لیے، اور اس راستے کو بتانے کے لیے جو میرے بابا اور میرے جد کا راستہ تھا، یعنی علی ولی اللہ کا باقاعدہ طور پر کربلا کے جاتے جاتے مولائے امام حسین علیہ السلام کا علی ولی اللہ کے موقف کو باقاعدگی کے ساتھ مسلمانوں میں رائج کرنا تھا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ نمازیں تو ہو رہی تھیں، روزے تو ہو رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، لیکن جو روح نماز تھی ولایت امیر المومنین، جو روح روزہ تھا ولایت امیر المومنین، جو روح تلاوت قرآن تھی وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام، اس کا فقدان تھا۔ لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لوگ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لوگ اول وقت نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لوگ ماہ سیام میں روزے رکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تلاوت قرآن مجید کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی ولایت امیر المومنین کی۔ یہی سبب ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام آ گئے، اور جب آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جد کے دین کو بھی بچاؤں گا، منہاج ابی کو بھی بچاؤں گا، یعنی امیر المومنین کے منہاج کو، ان کے راستے کو بھی بچاؤں گا، اور اسی کے لیے کربلا کے میدان میں قربانیاں تھیں، اور انہی قربانیوں کو ہم لوگ جب یاد کرتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسی رسول کے نواسے کو، جس کا امت کلمہ پڑھ رہی تھی، رولا رولا کے کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا جو حسین کے اوپر گزر رہا تھا، کیا مصیبتیں تھیں جو حسین کے اوپر ڈھائی جا رہی تھیں، کس طرح مصائب کی آماج گاہ امام حسین علیہ السلام بنے ہوئے نظر آ رہے تھے کربلا کے میدان میں۔ اور یہاں پر میں ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ دوں، آپ کربلا کے واقعات کو سنا کرتے ہیں، آپ مصائب کربلا کو سنا کرتے ہیں، اکثر ہم امام حسین علیہ السلام کے درد کو، امام حسین علیہ السلام کے کرب کو کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری روز عاشور سے دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن کبھی اس کے ڈیپتھ میں جائیے، کبھی اس کی گہرائی میں جائیے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ حسین اس مظلوم کا نام ہے جو 10 محرم سن 61 ہجری کو نہیں رو رہا ہے، بلکہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں ان کے گھر میں آتا ہے اور اس کی صورت بھی دیکھتا ہے حسین، تو بے اختیار اسے کربلا کا میدان یاد آ جاتا ہے۔ ہم کربلا کے میدان میں علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی نکالتے وقت بوڑھے باپ کو دیکھتے ہیں، تب سوچتے ہیں کہ ہائے اس بوڑھے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن حسین اس معصوم کا نام ہے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں تبھی حسین کو معلوم ہے کہ میرے اس بلال کے اوپر کتنے مصائب ڈھائے جائیں گے، کتنی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا، کس طرح سینے پر برچی کی انی کو مارا جائے گا۔ میں اس کے سلسلے میں ایک دو واقعات عرض کروں تاکہ میری بات کی تائید بھی ہو جائے۔
آپ دیکھیے مقاتل میں ملتا ہے، بہت سی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہم شکل نبی تھے، اور جو آپ بڑے ہوئے تو آپ کا شہرہ پورے عرب میں ہو گیا، مدینہ اور اطراف مدینہ میں، کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ کی زیارت نہ کی ہو اسے چاہیے ہے کہ حسین مظلوم کے بیٹے کے جا کر زیارت کر لے، اس لیے کہ حسین کے گھر میں ایک بیٹا ہوا ہے جو ہم شکل نبی ہے۔ تو روایات کہتی ہیں، واقعات کہتی ہیں کہ دور دور سے لوگ آتے تھے اور امام حسین سے خواہش ظاہر کرتے تھے کہ ابن رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے فرزند کی زیارت کر لیں، ہم نے اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ مشابہ رسول ہے۔ اور علی اکبر کو بلایا جاتا تھا، لوگ زیارت کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدو آیا، ایک عرب آیا، اور آنے کے بعد امام حسین سے کہنے لگا فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ کوئی بیٹا ہے جو مشابہ رسول ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کی زیارت کر لوں۔ اور جس وقت علی اکبر کو کسی کو بھیج کے بلوایا اور علی اکبر آئے اور چہرے کا جمال اور ان کا حسن دیکھا تو ایک بار آنکھوں میں آنسو آ گئے اس آدمی کے۔ جب علی اکبر وہاں سے رخصت ہوئے تو کہنے لگا کہ فرزند رسول ایک تمنا اور میری پوری کر دیے۔ کہا کون سی تمنا ہے؟ کہ میرے حق میں دعا مانگ دیے۔ کہا کیسی دعا منگوانا چاہتا ہے؟ کہا اللہ سے اپنے کہہ دیجئے کہ مجھے بھی ایسا خوبصورت فرزند اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، یہ مدینہ ہے، لیکن اس عرب سے جملے جو کہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے، اس سے درد امام حسین اور کرب امام حسین اور مصیبت امام حسین کا احساس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھائی ایسی دعا نہ منگوا۔ فرزند رسول کیوں نہ منگواؤں؟ کہا اچھا ایک بات بتا، اگر اللہ نے دعا تیری قبول کر لی اور اللہ نے تجھے ایک بیٹا عطا کر دیا اور وہ جوان ہوا یہاں تک کہ 18 برس کی عمر تک پہنچا، ایک بات بتا کہ اگر وہ کسی راستے پہ گزر رہا ہو اور اس کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ تو روتے ہوئے وحشی عرب، بدو عرب، گاؤں کا رہنے والا عرب روتے ہوئے کہتا ہے فرزند رسول میں اس سے پہلے دعا کروں گا کہ اگر اتنے حسین بچے کے تلوے میں کانٹا چبھنے والا ہو تو اس کے تلوے میں کانٹا نہ چبھے بلکہ میری آنکھ میں چبھ جائے، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اتنے خوبصورت و حسین بچے کے تلوے میں خون بہتا ہوا دیکھوں۔ بس روتے ہوئے امام حسین نے جواب دیا کہ بھائی میں اسی لیے منع کر رہا ہوں، جس بچے کی تو نے زیارت کی کربلا کے میدان میں کوئی تیر مار رہا ہوگا، کوئی تلوار مار رہا ہوگا، کوئی نیزہ مار رہا ہوگا، ارے اس کے سینے پہ برچی کی انہی کو مارا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین کو معلوم تھا کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اکثر ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ جس وقت جناب عباس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس گھرانے میں سب خوشی کا ماحول ہے، ہر بھائی خوش ہو رہا ہے کہ اس لیے کہ بابا کی تمنا پوری ہوئی۔ کبھی امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں، آغوش میں اٹھاتے ہیں، کبھی شہزادی زینب جاتی ہیں، آغوش میں اٹھاتی ہیں، کبھی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جاتی ہیں، آغوش میں اٹھاتی ہیں۔ لیکن لکھا یہ ہے کہ مولود نے آنکھیں نہیں کھولی، سب کی آغوش میں بچہ گیا لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ جب امام حسین علیہ السلام آئے اور جیسے ہی اس معصوم سے بچے کو آغوش میں لیا، بچے نے آنکھیں کھولی۔ نہ جانے زبان بے زبانی میں ابوالفضل عباس نے آقا حسین سے کیا کہا کہ سینے سے لگائے ہوئے، کلیجے سے چمٹائے ہوئے مسجد میں پہنچے جہاں صاحب کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما تھے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ مولا متقیان نے سوال کیا کہ میرے لال خیریت تو ہے، کس لیے آئے ہو، کون سی حاجت ہے، کون سی تمنا ہے؟ کہ بابا میں نے آج تک آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، آج تک کچھ نہیں مانگا، لیکن آج حسین آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہے، کچھ مانگنے آیا ہے۔ کہ میرے لال بتاؤ کیا سوال ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ بابا مجھے یہ میرا بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اس بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالوں؟ لو عزیزان گرامی، باپ نے اجازت دی، خوشی خوشی حسین بیت الشرف کی طرف بڑھے، لیکن مولا متقیان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چاہنے والوں نے کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو مسرت کا مقام ہے کہ ایک بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالنا چاہتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ارے کربلا کے میدان میں یہ معصوم بچہ جس کو آغوش میں لے گئے ہیں، اس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ یہ حسین بجائے لاش لانے کے بازو لے کر کربلا کے میدان سے خیام کی طرف بڑھے گا۔ جزاکم اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا درد علی اکبر کی پیدائش سے شروع ہو گیا تھا۔ حسین کا کرب تو اسی وقت ہے جب جناب عباس کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے۔ ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اسی واقعے کے اوپر میں بات کو مکمل کروں۔ مشہور واقعہ ہے، روایات کہتی ہیں کہ ایک بار امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو آواز دی۔ جناب عباس جیسے ہی حاضر ہوئے کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر، اس کے اوپر جناب عباس دوڑتے ہوئے گئے، ایک ظرف میں آب لے کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو ظرف آب دیا، امام حسین علیہ السلام نے پانی پیا اور پانی پی کے مسکرا کے دیکھا جناب عباس کی طرف
اور دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ بھیا آج تو میں نے تمہیں آواز دی اور تم فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور میری حاجت کو پورا کر دیا، مجھے پانی پلا دیا۔ کل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آواز دے رہا ہوں گا تو میری آواز پہ لبیک نہیں کہو گے۔ تو روایت کہتی ہے کہ آقا نے کہہ تو دیا، لیکن جناب عباس میں اتنی جرأت و ہمت نہیں تھی کہ اپنے بڑے بھائی سے، اپنے آقا سے سوال کریں مولا وہ کب آئے گا وقت۔ لیکن 6 یا 7 روز بعد ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر پڑی جناب عباس کے چہرے کی طرف، تو کیا دیکھا کہ چہرے پر زردی ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ گھبرا گئی شہزادی، کہا میرے لال خیریت تو ہے، میرے بھیا خیریت تو ہے، یہ آنکھوں پہ سوجن کیسی ہے، یہ چہرے پر زردی کیسی ہے، آخر خیریت تو ہے؟ کہا کچھ نہیں شہزادی۔ کہا تم اپنے شہزادی کو بھی نہیں بتاؤ گے، آخر کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس کے بعد جناب عباس نے فرمایا کہ آپ میں نے سونا چھوڑ دیا ہے شہزادی، اس لیے کہ مجھے خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں، میرا آقا مجھے آواز دے اور میں نیند میں ہوں، میں ان کی آواز کو سن نہ پاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کو لیے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا بھیا آپ نے کیا کہہ دیا؟ عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے۔ تو بس یہ سننا تھا کہ حسین نے عباس کو کلیجے سے لگا لیا اور کہا بھیا یہ یہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ کربلا کے میدان کے لیے ہے، جہاں تم دونوں شان قلم کرا کے ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ میں تنہا ہوں گا، میں آواز دے رہا ہوں گا اینا اخی اینا ابوالفضل عباس، اے میرے بھیا کہاں ہو؟ میں آواز دیتا رہوں گا، تمہاری لاش تڑپتی رہے گی۔ اے بھیا یہ یہاں کا مرحلہ نہیں ہے، یہ کربلا کا وہ امتحانی مرحلہ ہے جہاں تمہیں پکارا جا رہا ہوگا، تم آواز دے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہم سب کو آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، جئیں تو ولائے آل محمد پر باقی رہتے ہوئے، اور اللہ کرے جب دم نکلے تو لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو۔